دوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام سنت ہے، یعنی تراویح۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کر رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، درمیان 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام یعنی ماتحت سے اس کام میں کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس ماہ کی فرض عبادت دوسرے ماہ کے 70 فرائض کے مثل ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں۔ پہلے اشرے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے، جس سے انہیں روزہ تراویح کی ہمت ہوتی ہے اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے اشرے میں تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔
اور تیسرے عشرے میں روزے داروں کے جنتی ہونے کا اعلان، یعنی وہاں کے داخلے کا گویا ویزا اور پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان، یا خدا ہم عاصیوں پر احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے رمضان کی آمد، مرحبا، رمضان کی آمد، مرحبا، ماہ غفران کی آمد، مرحبا، سحری کی آمد، مرحبا، افطار کی آمد، مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد۔ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے اس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کس قدر عقیدت اور الفت تھی کہ جو ہی اس ماہ مقدسہ کی آمد کے آثار پر انوار نظر آتے تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان اور عظمت، فضائل و برکات اور دیگر دلکش اوصاف بیان فرما کر اس کی اہمیت کو واضح فرماتے اور انہیں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دیوانے اور سچے عاشقان رمضان تھے، لہذا یہ حضرات بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت رمضان میں مسلمانوں کو مہمان رحمان کی آمد کی مبارکباد یوں دیا کرتے، نیز انہیں روزوں کی ادائیگی، شب بیداری اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں اس مہینے کے خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام،
اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عکیم جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبات دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل کی ادائیگی میں استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ تو جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اور آپ نے 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مہینے کو فضول نہ گزارے جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ تو یہ عاشقان رمضان سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ غفران کی اہمیت اور فضیلت سے کس قدر واقف تھے، اور اس نور بار مہینے سے کیسی والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے کہ جیسے یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آمد رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق اور شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے نفل عبادت کرنے کی ترغیب دلاتے، اور آمد رمضان کے پر نور موقع پر چراغاں کے ذریعے مسجد کو روشن کرنا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں شامل تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی پہلی رات باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نور اللہ لعمر فی قبری کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کرتے جیسا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں مساجد کو قرآن سے منور کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مقدس مہینے کو عظیم و شان طریقے سے خوش آمدید کہنے کی تیاری شروع کر رہے ہیں، اور اس سے فضولیات اور غفلت میں گزارنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال، مثلا فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، زکوٰۃ و فطرات، صدقات و خیرات، عشر و عطیات، تہجد، اشراق، چاشت، غربا و مساکین کی امداد، شب بیداری، توبہ و استغفار، دعا و مناجات، درود و سلام کی کثرت، حمد و نعت اور منقبت، مدنی حلقے، مدنی درس یعنی فیضان سنت کے درس وغیرہ، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات، ماہ رمضان کے روزانہ 2 مدنی مذاکروں میں شرکت، مدنی چینل پر نشر ہونے والے ماہ رمضان کے سلسلے دیکھنے، اور دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں ہونے والے پورے ماہ یا آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی سعادت سے فیضیاب ہونے جیسی نیکیوں میں مشغول رہیں، بلکہ ہر وہ نیک اور جائز کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو غمگین اور اشک بار ہوتے ہیں، اور خطبہ اس دن میں کچھ الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ تو اے عاشقان رمضان، آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد رمضان المبارک اپنے دامن کرم میں رحمتوں اور مغفرتوں کے پروانے لیے ہم گناہگاروں کے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، کہ جس میں نفل عبادات کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزے داروں کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لہذا ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر خود بھی خوشیاں منائیے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی خوب مبارکباد پیش کیجیے۔ نیز اس مہینے کی آمد سے قبل دنیاوی معاملات سے فراغت پا کر نماز، روزوں، تلاوت قرآن، تراویح اور پورے ماہ یا کم از کم آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹیے، اور اپنے لیے راہ جنت آسان کیجیے۔ اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی رحمتوں
اور مغفرت والے اس مقدس مہمان کی آمد پر خوب خوشی منائی جاتی ہے اور اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ بلکہ کئی مقامات پر کثیر عاشقان رمضان اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے کے لیے دعوت اسلام کے تحت پورے ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں، یعنی پورا رمضان اعتکاف کرتے ہیں۔ نیز جب یہ مہمان رخصت ہوتا ہے تو اشک بار آنکھوں سے اسے الوداع بھی کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سال بھی پاکستان کے کئی شہروں میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کم و بیش 85 مقامات پر، یعنی 85 مقامات پر جو ہے وہ 85 پیلیس پر جو یہ اعتکاف ہوگا پورے ماہ کا، پورا رمضان مسجد میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ غفران ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا ایک عظیم الشان تحفہ ہے، اور اس مقدس مہمان کی آمد تو کیا ہوتی ہے کہ عاشقان رمضان کی تو خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ انوار رمضان کی روشنی سے فضا نوربار ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق و شوق کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ روزے رکھنے، تراویح کی سعادت پانے، ختم قرآن کی محافل سجانے اور شرکت فرمانے، سحری و افطار کروانے، زکوٰۃ و فطرات، عشر و صدقات اور خیرات اور مدنی عطیات ادا کروانے، تلاوت قرآن کرنے، رکوع و سجود میں مشغول لینے اور مساجد کو آباد کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے مختلف مواقع پر ماہ رمضان کی خصوصیات اور نوازشات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور بارگاہ الہی سے تقسیم ہونے والے انعامات حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آمد رمضان اور اس کی برکات پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی خوب نیکیوں کے ذریعے اس ماہ مبارک کا بھرپور استقبال کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ مومن اس مہینے کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کی بناوٹ ہوگی جن پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جب بندہ رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ رمضان سے لے کر اس دن تک کیے گئے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔
اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے نماز فجر سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں. اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. آسیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام. جو جاؤ مجرموں رمضان مرے غفران ہے. چوم جاؤ مجرموں رمضان مرے غفران ہے. رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، ماہ نزول قرآن کی آمد، صحبی کی آمد، اتوار کی آمد. مرحبا صد مرحبا. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر ایک دن ارشاد فرمایا تمہارے پاس برکت والا مہینہ رمضان آ گیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی فرماتا اور تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا اور دعا قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی رغبت دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے. لہذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے اعمال پیش کرو کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا. یا خدا ماہ رمضان کی صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک ماہ رمضان کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے. جب رمضان المبارک کی پہلی رات تشریف لاتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مفتیرہ کہا جاتا ہے. اس ہوا کے چلنے سے جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں اور ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی نے نہ سنی ہوگی. پھر بڑی آنکھوں والی حوریں باہر نکلتی ہیں اور جنت کی بالکونیوں پر کھڑی ہو کر یوں پکارتی ہیں کوئی ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا تاکہ وہ اس کی ہم سے شادی کرائے. پھر وہ پوچھتی ہیں اے رضوان جنت یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبریل زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں. پھر اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو 3 مرتبہ یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے
ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مراد میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند بخشش منگ والے آقا کل دروازہ بخشش منگ والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذوق عبادت کے بارے میں 3 روایات سنتے ہیں، تاکہ انہیں سن کر ہم بھی اپنا مدنی ذہن بنائیں اور اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو عبادت و اعتکاف کے لیے تیار کر دیں۔ چنانچہ اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، یعنی جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ، یعنی جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا، نماز کی کثرت فرماتے، گڑ گرا کر دعائیں مانگتے اور خوف خدا آپ پر طاری رہتا۔ اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وعاتا کل سائل، یعنی جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مادری ماحول میں عاشقان رمضان کو بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ مدنی کام کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ کیے جانے والے وہ مدنی کام
کون کون سے ہیں؟ آ رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کا مہمان ہے، فیض دے لو جلد تیس کا مہمان ہے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ تو آئیے ہم وہ سنتے ہیں کہ وہ مدنی کام کون سے ہے اور کون سا مدنی کام کس طرح کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے انشاءاللہ 12 مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ صبح صادق سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مسجدوں میں مائک پر صدائے مدینہ برائے سحری کی ترکیب کیجئے، اور کلام جو وہ فیضان سنت جو جدید ہے اس کے صفحہ 844 پر ملاحظہ فرمائیے۔ اس پہ کلام بھی ہے سحری کے لیے جو کہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، امیر اہل سنت نے نظم فرمایا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان 63 منٹ کے لیے رمضان میں غالباً 2 اوقات بہتر ہیں، بعد فجر یا بعد نماز تراویح۔ یعنی بعد نماز تراویح مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے، تو جہاں جو وقت بہتر ہو وہ اختیار کیا جائے۔ ممکن ہو تو 5 نمازوں میں مدنی درس یعنی درس فیضان سنت، باب فیضان رمضان وغیرہ سے ترکیب کیجیے۔ بازار، مارکیٹ وغیرہ میں چوک درس کی ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کام بالخصوص مدنی قافلہ، مدنی انعامات، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، اور رمضان میں روزانہ 2 مدنی مذاکروں کی دعوت وغیرہ کی خوب دھومیں مچائیے۔ اور رمضان شریف میں ہفتہ وار اجتماع کا جدول عصر تا مغرب ہوگا۔ تو جہاں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں ویڈیو مدنی مذاکرے دیکھنے کی ترکیب ہوگی، تو وہاں کے معتکفین جمعرات کو بھی مدنی مذاکرے کے جدول میں شامل ہوں، اگر وقت جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہو، یعنی باب المدینہ سے وقت ملتا ہو۔ مدنی دورے کا سلسلہ روزانہ ہو تو مدینہ مدینہ، یعنی قبل ظہر جو ہے وہ نیکی کی دعوت، اور بعد نماز ظہر جو ہے وہ بیان وغیرہ۔ یہ مدنی دورے کا طریقہ ہے نا کہ بعض اسلامی بھائی جو ہے وہ مسجد میں فیضان سنت کا درس دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک مدنی قافلہ بصورت قافلہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، گلی گلی، دکان دکان وغیرہ۔ تو ان میں جو وہ ایک دائی ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی وہاں تیار ہوتے ہیں، جیسے جن کو دعوت دی گئی، تو جو تیار ہو گئے تو ان کو جو پھر وہ اسی وقت ہاتھوں ہاتھ مسجد بھیج دیا جاتا ہے۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ سب کو جو ہے وہ اس نماز کے بعد، یعنی اس کے پہلے اس کے بعد جو نماز آئے گی، اس نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ بیان سننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ویسے تو ہمارے یہاں یہ مدنی دورہ جو اصل کا مغرب ہوتا ہے، اور مغرب بعد یہ خصوصی بیان ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف میں جو وہ بعد ظہر یہ خصوصی بیان، اور ظہر سے پہلے جو ہے وہ مدنی دورہ یعنی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ ہر سطح کے مدنی مشوروں کا سلسلہ جدول کے مطابق ماہ رمضان میں بھی پابندی وقت کے ساتھ جاری رکھیے۔ یہ جو میرے ذمہ دار اسلام ہیں، یہ ان کے لیے اجتماعی اعتکاف
پورا ماہ رمضان آخری عشرے کی بھی بھرپور تیاری کیجیے اور مختلف شعبہ جات کی شخصیات کو بھی اعتکاف کروائیے اور اجتماعی اعتکاف پورا ماہ رمضان آخری عشرے کے انتظامات و اخراجات اور مدنی مرکز کے دیے ہوئے جدول پر عمل درآمد کرانے کے لیے 3 یا 5 رکنی انتظامی مجلس بنا دیجیے اور اعتکاف کی مجالس کی تفصیل وہ میل کی جاتی ہے، تو یہ جو میل ہو اس سے جو ہے وہ استفادہ کریں، یہ ذمہ داران کے لیے یہ مدنی پھول۔ صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھنے والوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں پکا نمازی بنانے کی کوشش کیجیے، یعنی وہ اسلامی بھائی ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جو رمضان کے علاوہ مسجد کا رخ نہیں کرتے، تو ان پر جو ہے وہ خوب انفرادی کوشش کیجیے کہ تاکہ وہ پورے 12 ماہ کے نمازی بن جائیں، سال بھر نماز پڑھنے والے بن جائیں، ایسی انفرادی کوشش کیجیے۔ رمضان شریف میں افطار اجتماعات کیجیے، جیسے رہائشی ہاسٹل، شخصیات کے گھروں اور مسجد وغیرہ میں۔ اور 12واں مدنی پھول 1,28,000 سے زائد طلباء و طالبات کو مفت تعلیم قرآن حفظ و ناظرہ کے لیے مدرسۃ المدینہ، تقریباً 40,000 سے زائد طلباء و طالبات کو عالم و عالمہ بنانے والے کورس درس نظامی سے مزین کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ، اہل علم اور مفتیان کرام کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں دینی مسائل کی شرعی رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت کئی زبانوں میں معیاری اور مستند کتب و رسائل تحریر کرنے کے لیے المدینہ العلمیہ اور مجلس تراجم، مساجد، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیر کے لیے خدام المساجد اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل سمیت کل 104 شعبہ جات کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے کی خوب انفرادی کوشش کیجیے اور ذمہ داران کو بھی ذہن دیجیے۔ ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد ہر مسجد کے باہر مدنی عطیات فطرے کے بستے کی ترکیب بنائیے، بالخصوص جمعہ، شب قدر یعنی 27ویں رمضان کی شب، نماز عید الفطر، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں اہتمام کے ساتھ مدنی بستوں کی ترکیب کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں خادمہ کو دیکھا جس کی قیمت کم بولی جا رہی تھی، جس کا چہرہ پیلا، بدن کمزور اور جلد خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ کہنے لگی ہے میرا آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہوگی، اور وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی
اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے، یعنی عید کی ضروری چیزیں خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ بازار چلو۔ وہ پوچھنے لگے میرے آقا عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ تو میں نے اسے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اس نے کہا کہ عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے جدا ہونا، خدمت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور عاجزی و انکساری کرنا۔ تو یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا، جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جسموں کی غذا تو معروف کھانا اور خوراک ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہوں کو چھوڑنا، اپنے عیب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا۔ لیکن ان چیزوں کے لیے تکبر چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور ظاہر و باطن میں اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ لونڈی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت تک پہنچ گئی۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ ترجمہ کنز ایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کی تکرار کرتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو غم کے آنسوؤں سے دھویا، ذکر الہی اور تلاوت کلام باری تعالیٰ سے راتوں میں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قدموں پر کھڑے رہے اور اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے رہے۔ بس ان کا ہر لمحہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں جیسا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کرتا حکایت سے معلوم ہوا کہ پہلے کے لوگ ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، ماہ تراویح کے حقیقی معنوں میں قدردان تھے، اور ان کے شب و روز نماز، تلاوت قرآن اور دیگر نیک کاموں میں بسر ہوتے تھے۔ لہذا ہمت کیجئے، سستی بھگائیے، بری صحبتوں سے پیچھا چھڑائیے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور جھٹ پٹ عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے۔ اور اس بار بھی گرمیوں کے موسم میں ماہ رمضان المبارک جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو خط استوا کے اس طرف ہیں، ہم جو ہے وہ مشرق کی طرف ہیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں جو گرمیاں، جبکہ جو خط استوا کے دوسری طرف ہیں، مغرب کی طرف ہیں، ان کے لیے وہاں سردیاں ہیں۔ جو خیر ہمارے یہاں رمضان شریف جو ہے یہ گرمیوں میں جلوہ گر ہو رہا ہے، تو لہذا نفس گرمی کی شدت سے ڈرائے گا۔ روزہ تراویح اور دیگر عبادت کے معاملے میں طرح طرح کے آزار، مثلا کاروباری مصروفیات وغیرہ یاد دلا کر سستی دلائے گا، مگر یاد رکھیں کہ گرمی کی حرارت
اور بھوک و پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی، صبر کرنے پر انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ منقول ہے افضل العبادات احمسها، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزن دار ہوگا۔ عاصیوں کی مغفرت کا نے کرایا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا نے کرایا ہے پیام، چوم جاؤ مجرموں رمضان ہے غفران ہے، جو جاؤ مجرموں رمضان ہے غفران ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ یہ حضرات خوف خدا کے مالک، نیکیوں کے معاملے میں انتہائی حریص اور مدنی ذہن رکھنے والے ہوتے، اور عموماً چھوٹی عمر میں والدین بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے، خصوصاً جب گرمیوں کے ایام ہوں کہ کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے، مگر یہ حضرات تو ماہ رمضان کے اس قدر شیدائی ہوتے کہ کم عمری میں بھی سخت گرمی میں بھی بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ لیتے اور پھر اسے پورا کرنے کا بھی اہتمام فرماتے۔ آئیے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں اور اپنے اندر نیکیوں کی حرص پیدا کیجیے۔ جناب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی روزہ کشائی کی تقریب کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارکہ مقدس مہینہ ہے اور اعلیٰ حضرت کے پہلے روزہ کشائی کی تقریب ہے۔ کاشان اقدس میں جہاں افطار کا اور بہت قسم کا سامان ہے تو ایک محفوظ کمرے میں فیرینی، یعنی یہ ایک قسم کی کھیر جو دودھ، چینی اور چاولوں کے آٹے سے بنتی ہے، تو اس کے پیالے بھی جمانے کے لیے چنے ہوئے تھے، اور آفتاب نصف النہار پر ہے، ٹھیک شدت کی گرمی کا وقت ہے کہ حضور یعنی اعلیٰ حضرت کے والد ماجد آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر کے فیرین یعنی کھیر کا ایک پیالہ اٹھا کر دیتے ہیں کہ اسے کھا لو۔ تو آپ عرض کرتے ہیں میرا تو روزہ ہے کیسے کھاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، لو کھا لو، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کے چشمان مبارک سے اشکوں کا تار بن گیا اور کمرہ کھول کر باہر آئے۔ اس کی ہستی میں تھا عمل جو ہے سنت مصطفیٰ کا وہ کر عالم دین صاحب تقویٰ وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، ہاں وہاں کیا بات
आला हजरत की। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह मुबारक का खूब अदब व एहतराम करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी के नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी खुशकिस्मती है कि हम 15वीं सदी की अजीम रूहानी इल्मी शख्सियत कादिर रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहु आलिया के बड़े शहज़ादे जानशीन अमीर सुन्नत हज़रत मौलाना उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मुतज़िल्लुहुल अली की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। ज्ञान की सादत भी हमने हासिल की। तो मैं मशवरा देता हूँ कि सब इस्लामी भाई हम सब जो हैं माह रमज़ान की आमद है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें और शहज़ादा हुज़ूर के ज़रिए से अमीर सुन्नत और अमीर सुन्नत के ज़रिए से सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ग़ुलामी का पट्टा गले में डाल इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तुझसे सग सग से, तुझसे दर और दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बहुत अच्छा मौका है। शहज़ादा हुज़ूर हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुनाहों से तौबा भी करवाएंगे और अमीर सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक का मुरीद बनाएंगे। जो इस्लाम में किसी पीर साहब के जामे शराइत पीर साहब के मुरीद नहीं तो उनके लिए अच्छा मौका है कि मुरीद हो जाए, और जो पहले से किसी जामे शराइत पीर साहब के मुरीद हैं तो तालिब बैत हो जाएं, वो तालिब हो जाएं तो इंशाअल्लाह उनकी बैत अपने पीरो मुर्शिद से कायम रहेगी और ये फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह, इसकी बरकतें भी हासिल हो जाएंगी। तो मैं शहज़ादा हुज़ूर को अर्ज़ करता हूँ कि हमें कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल फरमाएं। जो पहले से मुरीद है वो तजदीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादों पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आली शान क़ादरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया। अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में
دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوشخبری انشاءاللہ ابھی صلاۃ والسلام اور دعات کے بعد جانشین امیر اہل سنت ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے۔ نیچے رمضان حال میں انشاءاللہ ملاقات کی ترتیب ہوگی۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا معه وأهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے مالک مولا عز و جل ہماری حاضری قبول فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما۔ اے مولا عز و جل جو بیان سنا اسے قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جو تیرا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے، اے مولا ہمیں اس کی قدر نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اس کی رحمتیں لوٹنے والا بنا دے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے والا بنا دے۔ اے مولا ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں اس کو خوب خوب ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں نیکوکار بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے مالک مولا ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ پریشان والوں کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جو بے اولادیں ہیں انہیں نیک و صالح اولاد کو فرافض عطا فرما۔ اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے تو کی آرزو بے قسم لوٹی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ قصد و فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، قصد و فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ ہے امام اعظم، دو
سبھی کے رجو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ گنبد خضرا تمہارا ہے یہ کتنا پیارا پیارا گنبد خضرا تمہارا ہے یہ کتنا پیارا پیارا کاش کرتے ہی نظارہ دم نکل جائے ہمارا کاش کرتے ہی نظارہ دم نکل جائے ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ کل سردار آباد فیصل آباد سے سوئے باب المدینہ مرشد نگر کراچی رمضان ایکسپریس کی روانگی ہوگی اور خوش نصیب اسلام بھائی باب المدینہ جائیں گے، مرشد کی زیارت کریں گے اور وہاں اعتکاف پورے مہینے کا اعتکاف کرنے کا شرف حاصل کریں گے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے پورے ماہ کا رمضان ہم مسجد میں گزاریں، اعتکاف کریں، ورنہ آخری عشرے کا اعتکاف تو سنت ہے، اس کی سعادت حاصل کریں. آمین. مجلس اختتام والی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عبید رضا رخ ہے روشن تیرا اے